بسم اللہ استغفر اللہ۔ الرحمن الرحیم۔ توبہ کی حقیقت اور اس کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن معقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے میرے والد صاحب نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نادم ہو جانا توبہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ گناہ بندوں سے ہو جایا کرتے ہیں اور گناہ ہو جانا مومن سے بعید نہیں ہے، لیکن جب گناہ ہو جائے تو ندامت سے پانی پانی ہو جائے اور سچے دل سے پشیمان اور شرمندہ ہو کہ ہائے یہ کیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور یہ توبہ کا جزو اعظم ہے۔ انسان اپنی حقیر ذات پر نظر کرے اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق اور مالک ہے، اس نے مجھے وجود بخشا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اعضاء و جوارے دیے، مال عطا فرمایا، پھر میں نے اس کی نعمتوں کو فرما برداری کی بجائے گناہوں میں لگا دیا۔ یہ کتنی بڑی ناشکری، ناسپاسی اور احسان فراموشی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا مراقبہ کرے اور اپنی ذات کو بھی سوچے کہ میں کیا ہوں اور کس چیز سے پیدا ہوا ہوں۔ اپنے خالق اور مالک کی سرکشی اور نافرمانی مجھے کسی طرح بھی زیب نہیں دیتی۔ ہائے مجھ حقیر اور ذلیل سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، میں گناہ میں ملوث ہو گیا۔ بار بار سوچے اور دل میں شرمندہ اور پشیمان ہو۔ ندامت اور پشیمانی توبہ کا جزو اعظم اس لیے ہے کہ جب سچی ندامت ہوگی تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہوں گے اور توبہ کے باقی جو دو جز ہیں ان پر بھی بآسانی عمل ہو سکے گا۔ ندامت اور نہایت پختہ ارادہ کے ساتھ یہ طے کر لے کہ آئندہ گناہ نہ کروں گا اور جو کچھ ہو چکا یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد ضائع کیے ہیں ان کی تلافی کر دے، اور زیادہ حق تلفی ہوئی ہو تو بقدر امکان تلافی شروع کر دے اور ادائیگی ہونے تک تلافی میں لگا رہے، تو یہ حقیقی توبہ ہے۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہو جاتی، خوب سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ ندامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین۔